نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ قرآن پاک میں ایک عورت کے لیے ایک لفظ ہے لباس، ایک ہے ثیاب، ایک ہے جلباب۔ یہ تو ہے لفظوں کا استعمال، لباس، ثیاب، جلباب، یہ تین لفظ قرآن نے استعمال کیے۔ لباس کہتے ہیں اس کپڑے کو جو جسم ڈھانکتا ہے، لباس، ڈریس جس کو آپ کہتے ہیں، جیسے شرٹ ہے، پاجامہ ہے، جو جسم کے ساتھ لگا ہوتا ہے۔ ثیاب اور جلباب وہ کپڑا ہے جو لباس سے اوپر ہوگا۔ پھر لباس کے مختلف حصے بھی استعمال ہوئے، مثلاً خمار، پھر سرابیل ایک اور جگہ پر استعمال ہوتا ہے، سرابیل من قطران جہنمیوں کے لباس کے لیے استعمال ہوا ہے شلوار کے معنی میں۔ اسی طرح قمیص، تو ایک ہے قمیص جو اوپر کا لباس ہے، پاجامہ یا شلوار جو ہے وہ اس کو مکمل کرتا ہے۔ عورتوں کے لیے ایک زائد ڈریس ہے مردوں سے، اور وہ ہے خمار جس کا سورۃ النور میں ذکر ہوا ہے، دوپٹہ، یہ سب کچھ لباس میں شامل ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ثیاب اور جلباب باہر جانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہاں بوڑھی عورتوں کو کیا کہا کہ باہر جاتے ہوئے پھر وہ بڑی چادر جس کو ثیاب ان کا بولا گیا وہ اتار دیں، کیونکہ اگر ثیاب سے مراد لباس ہوتا تو پھر آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ اس کا معنی کیا بنتا ہے۔ سورۃ الاحزاب میں آتا ہے یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ گھر کے اندر تو لباس ہوگا، گھر کے باہر جلباب ہوگا، ثیاب ہوگا۔ کچھ زینت ایسی ہے کہ جو گھر کے اندر چھپانی ہوگی، اس کو ستر بولتے ہیں، جو ایک عورت عورت کے سامنے یا ایک مرد مرد کے سامنے چھپاتا ہے، یا ایک عورت اپنے محرم رشتہ داروں کے سامنے چھپاتی ہے، یا کچھ نامحرم رشتہ داروں کے سامنے، اور ایک حجاب ہے جو غیر محرم لوگوں کے سامنے استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ ہے خلاصہ اس حکم کا جو ایک عورت کو اپنے جسم کی حفاظت کے لیے قرآن پاک میں دیا گیا ہے۔ پہلی چیز کیا ہے یہ سمجھ لیجئے کہ لباس کس کا نام ہے، ثیاب کس کا نام ہے، حجاب کس کو کہتے ہیں، کیونکہ حجاب کا لفظ بھی آتا ہے، یعنی لفظ حجاب بھی استعمال ہوا ہے۔ حجاب کہتے ہیں پردے، آڑ، اوٹ کو۔ سورۃ الاحزاب میں آتا ہے ازواج مطہرات کو حکم دیا گیا وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَاب، جب تم ان سے کوئی چیز مانگو تو حجاب کے پیچھے سے مانگو۔ تو حجاب ضروری نہیں کہ جسم پر ہو، حجاب کا لفظ جسم کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے، جسم کے اوپر کپڑے کے لیے، یا آڑ یا اوٹ کی بات ہے، مثلاً دروازے کے اوپر جو پردہ لٹکا ہوا ہے، یا کسی بھی ایسی جگہ پر کہ جو عورتوں کے بیٹھنے کی جگہ ہے جس کے پیچھے وہ چھپ کر بیٹھی ہوئی۔ حجابہ کا مطلب ہوتا ہے چھپنا۔ یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد۔ بنی ویسے تو ابن سے ہے اور اس کی جمع بنین ہے، اور مضاف ہونے کی وجہ سے نون اڑ گیا ہے تو بنی آدمہ رہ گیا بنین آدمہ کی بجائے، لیکن مراد اس سے مرد اور عورتیں سبھی ہیں۔ جب بنی آدم کہا جاتا ہے یا جیسے بنی اسرائیل کہا جاتا ہے تو اس سے مراد بنی اسرائیل کے صرف مرد نہیں عورتیں بھی ہیں، تو یہاں بھی بنی آدم سے مراد مرد و عورت دونوں ہیں۔ اے آدم کے بچوں، اے آدم کی اولاد، اے انسانوں، قد انزلنا علیکم لباسا، یقیناً ہم نے تم پر لباس اتارا ہے۔ انزلنا ہم نے نازل کیا، علیکم تم پر، لباسن لباس، یعنی انسان کے اندر لباس پہننے کا جذبہ یا خیال ہم نے اس کے دل میں ڈالا۔ اسی لیے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کا جب شاہی لباس اترا، جنت کا لباس، تو کیا ہوا؟ فوراً ہی پتوں سے اپنے آپ کو ڈھانپنے لگے۔ تو یہ کیا تھا؟ وہی الہام یا وہی جبلت جس پر انسان پیدا ہوا ہے۔ قد انزلنا علیکم لباسا، ہم نے تم پر لباس اتارا ہے، یواری سوآتکم، جس کا مقصد کیا ہے؟ یواری، جو چھپاتا ہے، سوآتکم، تمہارے جسم کے قابل شرم حصوں کو، تمہاری شرم گاہوں کو۔ سوآت سوءتن سے ہے، لاش کے لیے بھی لفظ پیچھے استعمال ہوا ہے۔ سو اس کا مادہ ہے روٹ، جس کا مطلب ہی برا ہے، برائی۔ وریشا، اور زینت۔ ریش عربی میں پرندے کے پر کو کہتے ہیں، ریشتن فیدر کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ پرندے عموماً
اپنے پروں کی وجہ سے ہی پہچانے جاتے ہیں، اور یہ پر ان کے لیے پہچان کے علاوہ خوبصورتی کا ذریعہ بھی ہیں. اسی لیے ریشہ کا ترجمہ زینت کیا گیا ہے. زینت کے علاوہ پر حفاظت کا ذریعہ بھی ہیں، گرمی سردی سے بچاؤ کا ذریعہ بھی. تو یہاں پر لباس کے 2 مقاصد بتائے گئے. نمبر 1 کہ وہ جسم کو ڈھانپے، اور نمبر 2 انسان کو حسن بھی بخشے، انسان کے لیے زینت حاصل کرنے کا ذریعہ بھی ہو، خوبصورتی کا سامان بھی ہو. عموماً ہمارے ہاں یہ تصور پایا جاتا ہے کہ اگر کوئی شخص نیک ہے، پارسا ہے، تو اسے کھدر کا لباس پہننا چاہیے یا بے ڈھنگا لباس ہونا چاہیے، یا اس کے ساتھ خوبصورتی کا کوئی تعلق نہیں. قرآن کی یہ آیت اس تصور کی تردید کرتی ہے. اگرچہ یہ ضرور ہے کہ لباس سادہ ہو، کمفرٹیبل ہو، انسان اسے پہن کر کام کر سکے، لیکن یہ نہیں کہا گیا کہ وہ دیکھنے والے کی شخصیت کو بدنما کر دے. جہاں تک یواری سوآتکم کا تعلق ہے تو لباس کی 2 چیزیں بتائی گئیں کہ وہ شفاف نہ ہو، وصاف نہ ہو. شفاف کا مطلب کیا ہے؟ ٹرانسپیرنٹ نہ ہو، یواری چھپائے. اگر کوئی لباس جسم کو چھپاتا نہیں، یواری کی صفت پوری نہیں کرتا، تو وہ بھی اسلامی لباس نہیں. اور دوسرا وصاف نہ ہو. وصاف کا کیا مطلب؟ اتنا ٹائٹ نہ ہو کہ جس سے جسم کے اعضاء الگ الگ نظر آنے لگے. نہ مردوں کے لیے یہ پسندیدہ ہے اور نہ ہی عورتوں کے لیے. اب آپ دیکھیں کہ یہ جو شرط لگائی گئی، یواری جو چھپائے. اب ذرا سب اپنے اپنے لباس کو دیکھیں، کہیں آپ کا جسم جھلک تو نہیں رہا. دیکھیں نا، خود کو نہیں دیکھ سکتے، خود کو نہیں دیکھ سکتے. شرم، اپنے آپ سے شرم، تو دوسروں سے شرم نہیں آتی، اور اس سے بڑھ کر اللہ سے نہیں آتی. ہم مسلمان ہیں، ہم اس وقت سب سے زیادہ مقدس محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں. اگر اس محفل میں بیٹھ کر اللہ کا حکم پورا نہیں کر سکتے، کہاں کریں گے؟ فطرت میں ہے نا، اس لیے ابھی دین سے نہیں پوچھیں، فطرت سے پوچھیں. تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ ہم سب اس آیت کی روح سے خود کو پرکھتے. آپ نے کہا خود کو نہیں دیکھ سکتے. اب اس طرح کریں کہ ہر ایک اپنے سے دائیں طرف بیٹھے ہوئے شخص سے کہے کہ وہ اس کو دیکھے. ہر شخص پہلے اپنے دائیں طرف والے سے پوچھے، یعنی پیئرز میں ہو جائیں نا، 2 ہو جائیں، پھر اس کے بعد ہر 2 شخص ہو جائیں، اور پھر دونوں ایک دوسرے کا لباس دیکھیں ذرا. اور کیا دیکھ کر بتائیں گے کہ کیا آپ کا جسم اس سے جھلک رہا ہے یا نہیں. یہ دین، ابھی دین کی بات نہیں ہو رہی، یہ فطرت کی بات ہو رہی ہے نا. دیکھیں آپ کے جو ماں باپ تھے سب سے پہلے والے، آدم اور حوا، ان کو کسی نے سکھایا تھا؟ کسی نے نہیں بتایا، لیکن پیور تھے نا. تو باوجود اس کے کہ شیطان کے حملے کا شکار ہو چکے تھے، لیکن جو ہی شیطان نے ایک حملہ کیا دوسرا نہ کرنے دیا، اپنے آپ کو ڈھانپ لیا فوراً. دیر ہی نہیں لگائی، مشورہ بھی نہیں کیا کہ ڈھانکے گئے ایسے ہی پھرتے رہے، کون ہے تیسرا یہاں. وہ یہ کہہ سکتے تھے نا کوئی تیسرا تو ہے نہیں، اور وہ تو آپس میں شوہر اور بیوی تھے، ان کا کیا پردہ. کوئی وہی نہیں آئی تھی کہ جسم ڈھانپو. وہ تو کیا ہوا، آ کے شاہی لباس اتروائے گئے. پھر آپ دیکھیں کہ آپ میں سے کچھ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ تو ہم عورتوں میں بیٹھے ہیں، کیا فرق پڑتا ہے. لیکن کیا ہم یہ لباس صرف عورتوں میں پہنتے ہیں یا باہر بھی، جہاں آدمی ہوتے ہیں سڑک وغیرہ، گاڑی میں، وین میں، ڈرائیور، دوسرے تیسرے، ان کے سامنے بھی. اور پھر تیسری چیز یہ کہ اسلام کی روح سے نہ پوچھیے نہ بتائیے، صرف فطرت کے اعتبار سے پوچھیے کہ گھٹنوں سے اوپر کا حصہ جو ہے نا، یہ خاص طور پر قابل شرم ہے نا، جس کو ران بولتے ہیں. اوپر کا حصہ، ٹانگ کے اوپر کا حصہ جو ہے، آپ دیکھیں کہ کیا یہ عورتوں کو بھی دکھانا چاہیے؟ نہیں، عورتوں کو بھی نہیں دکھا سکتے. پنڈلیوں کی حد تک خیر ہے، لیکن گھٹنا میں نی، جو نیز ہے آپ کے، اس سے اوپر عورت بھی نہیں دیکھ سکتی. اسی طرح پیٹ، کمر، یہ حصے. تو آپ اپنی اپنی لباس کو چیک کریں کہ کیا آپ کے بیٹھنے کے انداز سے، کیونکہ میں جب یہاں سے پڑھا رہی ہوتی ہوں نا، بعض اوقات میری نظر پڑ جاتی ہے اور پڑھانا میرے لیے مشکل ہو جاتا ہے. لیکن میں نے اتنے دن اس لیے خاموشی اختیار کی کہ میرا حکم آپ کیوں مانے. میں آپ پہ داروغہ نہیں بنا کے بھیجی گئی. معلم تو ہو سکتی ہوں لیکن داروغہ نہیں، پولیس مین کا کردار نہیں. جو اللہ سے نہ ڈرے وہ مجھ سے کیا ڈرے گا. اگر مجھ سے ڈریں بھی تو آپ کو تو کوئی فائدہ ہی نہیں، کوئی ثواب ہی نہیں. ثواب تو اللہ سے ڈرنے کا ہوگا. کتنا کپڑا لگ جائے گا، یا کیا ایسا مٹیریل اویلیبل نہیں، اگر نہیں تو اویلیبل کر لینا چاہیے، یا اس کے اوپر کچھ اور پہن لینا چاہیے جس سے وہ ڈھک جائے. کیونکہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، صنفان من اہل النار لم ارہما،
آگ میں جانے والوں کے دو گروہ جنہیں میں نے نہیں دیکھا. ایک گروہ ان میں سے مردوں کے بارے میں ہے، ظالم حکمرانوں کے بارے میں ہے، اور دوسرا عورتوں کے بارے میں ہے. حدیث کے الفاظ ہیں، یہ میرے الفاظ نہیں کہ مت سوچیں کہ آپ یہ کیسی باتیں کر رہی ہیں اور ہم کو یہ ڈرا رہی ہیں اور یہ کہہ رہی ہوں. میں تو کوئی حیثیت نہیں رکھتی کہ آپ کو کچھ بھی کہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، اور جو آپ پر ایمان لاتا ہے آپ کی بات کو بھی اسے ماننا چاہیے، ورنہ تو ماننے کا کوئی مقصد نہیں. اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن آپ ہماری شفاعت کرائیں، آپ ہمیں حوض کوثر سے پانی پلائیں، حشر کے میدان میں جہاں اتنی گرمی ہوگی کہ ہر شخص، حدیث میں آتا ہے ہر شخص عطش پیاس کی رٹ لگائے ہوئے ہوگا، ہر شخص پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، جس کی تھوڑی سی جھلک آپ کو ہلکی سی، اس سے 70 گنا 70 ڈگری ٹیمپریچر زیادہ کہہ لیں. سورج قریب ہوگا، کوئی چھت سایہ بھی نہ ہوگا سوائے رحمان کے عرش کے سائے کے، کہ جس کے نیچے مخصوص لوگ جا سکیں گے، ہر ایک نہیں پہنچ سکے گا وہاں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو حوض کوثر سے پانی پلائیں گے، اور جس کو ایک دفعہ پلائیں گے دوسری دفعہ اس کو پیاس نہ لگے گی. ہم اپنے اس لباس میں آپ کے سامنے جا سکتے ہیں؟ مثلاً سوچئے کہ جیسے تصور میں لائیے کہ نیچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھتے ہیں اور آپ لفٹ سے اترے ہیں، سیڑھیوں سے اترے، اور آگے آپ کی ملاقات ہو جاتی ہے ان سے، فیس کر سکتے ہیں ان کو، تو وہاں ان سے حوض کوثر سے پانی لے کے کیسے پئیں گے اگر ایسے عمل ہوئے؟ آپ نے فرمایا نساء کاسیات عاریات، نساء عورتیں، کاسیات لباس پہنے ہوئے، کاسیہ کسوہ سے ہے، کاسیات عاریات، عاریہ عورت سے، عاریہ ننگی، عریانی سے، ایسی عورتیں جو لباس پہن کر بھی ننگی ہوں گی، obviously یعنی جسم اس میں سے جھلک رہا ہوگا. نساء کاسیات عاریات رؤوسہن کاسمنۃ البخت، ان کے سر اونٹ کی کوہان کی طرح اونچے اٹھے ہوئے ہوں گے. ہیئر سٹائل کی طرف اشارہ ہے کہ ان کے سر اونچے اٹھے ہوئے ہوں گے. کس طرح؟ جیسے اونٹ کی کوہان اٹھی ہوئی ہوتی، کوہان اس کی ہم کو کہتے ہیں نا وہ ابھرا ہوا حصہ ہے. فرمایا لا يدخلن الجنۃ، یہ جنت میں داخل نہ ہو سکیں گی، ولا یجدن ریحھا، اور اس کی خوشبو بھی نہ پا سکیں گی، حالانکہ اس کی خوشبو دور دور تک پھیل رہی ہوگی. تو قرآن کا یہ حکم ہمیں کیا بتاتا ہے کہ ہم ایسا لباس پہنے جس سے ہمارے سطر ڈھک جائیں. اسی لیے ہمیں جو دعا سکھائی گئی لباس پہن کر وہ کیا ہے؟ الحمدللہ الذی کسانی، اللہ کا شکر جس نے مجھے لباس پہنایا، ما اواری بہی عورتی، جس سے میں اپنے عریانی کو چھپا سکتا ہوں. تو اس دعا میں بھی یہی لفظ ہے، واتجمل بہی فی حیاتی، اور میں اپنی زندگی میں اس سے خوبصورتی حاصل کرتا ہوں. تو لباس کا دوسرا مقصد کیا ہے؟ وریشا، خوبصورت لباس ہو. خوبصورتی پسندیدہ ہے، لباس میں ڈیزائننگ میں حرج نہیں. ایک آدمی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی کو یہ پسند ہے کہ اس کا لباس خوبصورت ہو، تو کیا یہ تکبر ہے؟ آپ نے فرمایا ان اللہ جمیل، بے شک اللہ خوبصورت ہے، یحب الجمال، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. اللہ تعالیٰ خود خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. تکبر تو حق کو نہ ماننے اور دوسروں کو حقیر سمجھنے کا نام ہے. تکبر کیا ہے؟ حق کو نہ ماننا، بات سمجھ بھی آ جائے قبول نہ کرنا. جیسے آج یہ بات ہوئی، اب آپ میں سے کچھ لوگ اپنے عمل کو بدل لیں گے اور کچھ پرواہ بھی نہیں کریں گے، کوئی نہ کوئی تعویل ڈھونڈ لیں گے. کسی کا تو کچھ نقصان نہیں اس میں، ان کا اپنا ہی ہے. فرمایا تکبر تو حق کو نہ ماننا اور دوسروں کو حقیر سمجھنا ہے. البتہ شہرت کے لیے لباس پہننے پر وعید ہے. شہرت کا لباس، دکھاوے کا، دوسروں کو مروب کرنے کا. حدیث پاک میں ہے من لبس ثوب شہرت فی الدنیا البسہ اللہ ثوب مذلت یوم القیامہ، جو شخص دنیا میں شہرت کا لباس پہنے گا اللہ قیامت کے دن اسے ذلت کا لباس پہنائے گا. مشکات کی روایت ہے. لباس قیمتی بھی ہو سکتا ہے لیکن اپنی حیثیت کے مطابق، اسراف نہ ہو. یہ نہیں کہ کھانے کو ہے نہیں اور ساری آمدنی لباس پر لگ رہی ہے، پوری کی پوری تنخواہ خواتین کی صرف لباس کی خریداری میں چلی جائے تو یہ اسراف ہوگا. مثلاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک چادر پہنی جس کی قیمت 1000 روپے کے برابر تھی. اب 1000 روپے کی ویلیو بھی بدلتی رہتی ہے. اسی طرح امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ایک چادر تھی جس کی قیمت 400 اشرفیاں تھی. 400 اشرفیاں، اشرفی کس کا سکہ ہوتی؟ سونے کا. تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ کتنی مہنگی ہوگی. خاص موقعوں پہ پہنتے تھے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم لاکھوں کا دلہن کا جوڑا بنا کے بیٹھ جائیں کہ امام ابو حنیفہ کی چادر ایسی تھی. وہ جوڑا اور اس میں بہت فرق ہے. مسند علم پر قیمتی لباس پہن کر بیٹھنا وہ اور چیز ہے، لیکن ایک دکھاوے کے لیے، ایک ریاکاری کے لیے، دوسروں پہ روب جمانے کے لیے اتنا پیسہ خرچ کرنا بالکل مختلف چیز ہے. امام مالک کے حالات زندگی میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ وہ
جب حدیث کے درس کے لیے آتے تھے تو روزانہ نیا جوڑا پہنتے تھے اور ایک دفعہ پہننے کے بعد اس کو صدقہ کر دیتے تھے، یعنی جو لباس ایک دفعہ پہنتے تھے وہ دوبارہ نہیں پہنتے تھے. نہایت خوبصورت، صاف ستھرا، عمدہ لباس ہوتا. جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں تو وہ کہتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یا آپ کی مجلس کے وقار کے لیے، کیونکہ ہر مجلس کا ایک وقار ہوتا ہے. اتنے بڑے انسان کے نام پر قائم کی ہوئی مجلس میں سب سے بہترین لباس پہنتا ہوں، اور جب مجلس ختم ہوتی لباس اتارتے اور صدقہ کر دیتے، اپنے شاگردوں کو دے دیتے. ان کے ہاں ایسا ہوتا تھا کہ مختلف لوگ مسلسل آتے، کچھ عرصہ رہتے، ان سے سیکھتے، پھر آگے چلے جاتے. تو یہ طالب علم بھی ہوتے تھے، مسافر بھی ہوتے تھے، اور ان کے پاس یہ لباس کہاں سے آتے تھے؟ ان کے مختلف شاگردوں کی طرف سے جو چلے جاتے، وہ پھر بعد میں ہدایہ بھیجتے اور وہ ان کو ان کی خوشی کی خاطر استعمال کرتے اور ساتھ ہی صدقہ کر دیتے. ہمارے ہاں تو تصور ہے نا کہ صدقہ صرف اس چیز کا ہو سکتا ہے جو گھسی پٹی بیکار فضول ہو جائے، جس کا اب آئندہ کوئی استعمال ہے ہی نہیں، اس کو صدقہ کر دو. لیکن کوئی چیز جو استعمال کے تھوڑے سے بھی قابل ہو اسے رکھے رکھو، چاہے استعمال کا موقع ملے یا نہ ملے. تو اصل چیز جس سے بچنا چاہیے وہ دو ہیں، ایک تو ریاکاری، اسراف، اور دوسرے بے حیائی کا لباس. لباس انسان کی شخصیت کا بھی پتہ دیتا ہے. لباس انسان کے باطن کا رنگ ہوتا ہے کہ وہ اندر سے کیسا ہے. جیسا وہ اندر سے ہوتا ہے ویسے ہی وہ لباس پہنتا ہے. ہر شخص کی اپنی ایک چوائس ہوتی، اپنا اس کا ایک ڈیزائن ہوتا ہے، اپنا ایک سٹائل ہوتا ہے. پھر جو خوبصورت بات یہاں پتہ چلتی ہے وہ یہ ہے کہ خوبصورت لباس کو ریش، پر سے تشبیہ دی گئی. اس وقت کچھ پر آپ کو دکھانے کے لیے لائے ہیں. ذرا ان پروں کو آپ دیکھیے کہ کوئی انسان ایسی خوبصورت چیز بنا سکتا ہے. یہ آپ دیکھیں، اس کا کبھی قریب سے آپ شیڈ دیکھیں تو آپ حیران ہو جائیں، کیونکہ ہم دیکھتے بھی ہیں نا مور، تو کہاں دیکھتے ہیں؟ دیکھتے ہی نہیں. ہم اپنے لباس نہیں دیکھتے تو موروں کے کہاں دیکھیں گے؟ ابھی آپ کہہ رہے تھے نا، دیکھا ہی نہیں جاتا. کس قدر خوبصورت، ایسے لگتا ہے جیسے کسی نے دھاگے سے باقاعدہ وہ کڑھائی کی ہوئی ہے، اور اتنے خوبصورت شیڈ، اتنے زبردست کہ انسان حیران رہ جاتا ہے. اور ایسا تھریڈ، اتنا سلکی تھریڈ تو ہم ویسے خود بھی پروڈیوس نہیں کر سکتے. اس میں وہ نظافت اور لچک، اور پھر آپ دیکھیں کہ کس خوبصورت طریقے سے اس کی آؤٹ لائن بنائی ہوئی ہے، اور آؤٹ لائن کے ساتھ بھی شیڈز ہیں. اور پھر جو پر اٹھے ہوئے ہیں یہ آپ دیکھیں کتنی ترتیب کے ساتھ، جیسے کسی نے باقاعدہ ٹرمنگ کی ہوئی. یہ خود ہی بن گئے، خود نہیں بن سکتے. اللہ تعالیٰ نے پرندوں کو تو خود ہی دے دیا، خود ہی پہنا دیا. ہمیں عقل دی اور کیا کہا؟ استعمال کرو اور اپنے لیے خوبصورت لباس بنا لو. اب دیکھیں کہ جب بہت سارے لوگ ایسی کڑھائی وغیرہ کرتے ہیں تو ان کی، یعنی کڑھائی والے کپڑے پہننا منع نہیں ہے، تقویٰ کے خلاف نہیں ہے، ان کا بھی روزگار ہو جاتا ہے. کئی دیہاتوں میں بیٹھی لڑکیاں، بچیاں جو اپنی زندگی، جن کو اور کوئی کام کرنے کو نہیں، کوئی پڑھ لکھ نہیں سکتی، کتنی خوبصورت خوبصورت چیزیں بناتی، لیکن ہم ان پہ بڑا ظلم ڈھاتے ہیں کہ بہت ہی اونے پونے داموں لے کر ان کی آنکھوں سے اور ان کے صلاحیتوں سے مذاق کرتے ہیں. پھر اسی طرح آپ دیکھیں، اس میں بھی آپ دیکھیں کیسا شیڈ ہے، اتنا خوبصورت. اور ان کی جو نرمی اور ملائمت ہے، ہم بھی اتنے عقل مند نہیں کہ اتنے خوبصورت کپڑے پہننا جانے. ہمارے کپڑے تو خوب اکڑے ہوئے ہوتے، انکمفرٹیبل، کہ جس میں سانس نہ آئے، کام نہ کر سکیں. پرندوں کے پر خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ اتنے پریکٹیکل ہوتے ہیں کہ ان کو اپنا کام کرنے میں کوئی دشواری نہیں ہوتی. ہم بعض اوقات خوبصورت لباس پہننے کے شوق میں ایسا لباس پہن لیتے ہیں کہ جو بالکل پریکٹیکل نہیں ہوتا. پڑھاتے وقت اگر ساتھ یہ بھی دکھایا جائے تو تھوڑی سی فیلنگ اچھی آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا خوبصورتی پیدا کی اور کس کے لیے پیدا کی. یہ پرندے ادھر ادھر اڑتے پھرتے ہیں، ان بیچاروں کو تو خود تو کلرز پتہ نہیں اپنے نظر بھی آتے ہیں کہ نہیں. یہ کلرز دیکھنے کی صلاحیت بھی انسان کو ملی. ہم انسان ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں. ہماری ایکسٹریمز کیا ہیں کہ یا تو دین کے نام پہ، تقویٰ کے نام پہ ہم بالکل بدھو بن جاتے ہیں اور دنیا کی کسی چیز سے کوئی فائدہ نہیں اٹھانا چاہتے. ملنگ کہلانا دوسرے لفظوں میں نیک کہلانا ہے. اسلام میں کسی ملنگی کا کوئی تصور نہیں. یہ بعد کے نظریات ہیں، سادھو اور بھکشو اور معلوم نہیں کیا کچھ. اللہ تعالیٰ نے اپنی یہ تخلیق ہمیں سکھانے کے لیے، ہمیں دکھانے کے لیے پیدا کی ہے. کس کے لیے ہے یہ سب کچھ؟ اللہ تعالیٰ فرماتے تمہارے لیے. ہمارے لیے کیا؟ کہ ہم اس سے سبق سیکھیں. انسان نے جانوروں سے بھی بہت کچھ سیکھا ہے. اپنی حیثیت کے اندر رہتے ہوئے، اپنی شخصیت کے مطابق ساتر لباس، خوبصورت لباس، خواہ پینٹنگ ہو، کڑھائی ہو، مکیش ہو، تلہ ہو اور کچھ اور ہو جو آپ کو آتا ہے اور مجھے نہیں آتا، یہ سب کچھ منع نہیں ہے، لیکن موقع کی مناسبت سے، حدود کے اندر رہتے ہوئے اور پہلی شرط مانتے ہوئے. یواری سواتکم،
मालूम नहीं शैतान ने हमें क्यों सुझा दिया कि नंगा होना ज्यादा खूबसूरती है और जिस्म की नुमाइश को खूबसूरती बना दिया। सी थ्रू कपड़े पहनाना ज्यादा अक्लमंद कहलाने का सबब समझाया, हालांकि ऐसा नहीं है। सारे जानवरों के लिबास अल्लाह ने खुद ही पहना दिए और वो बेचारे एक ही डिजाइन में रहते हुए दुनिया से चले जाते हैं, जबकि इंसान को एक लिबास नहीं दिया, उसको स्किन कलर दिया जिसके ऊपर हर खूबसूरत चीज नुमाया हो जाती। आप देखें ना, स्किन कलर का कारपेट हो तो उसके ऊपर फर्नीचर कितना निखरता है। तो इसी तरह आपको अल्लाह ने स्किन कलर का जिस्म दिया जिसके ऊपर खूबसूरत रंगों के लिबास, खूबसूरत कढ़ाइयों के लिबास आपके लिए हुस्न का सबब है। यही अगर आपकी स्किन ब्लू कलर की होती तो आप कितने लिमिटेड कलर्स पहन सकते थे, क्योंकि ब्लू के ऊपर हर कलर फिर सूट नहीं करता। इसी तरह अगर आप ग्रीन होते, सोचे ना थोड़ा सा, तो क्या नजर आते। कितनी वसी चॉइस दी है अल्लाह ने आपको, हम शुक्र नहीं करते, शुक्र नहीं बजा लाते। और आपको मालूम है कि एक परिंदे पर तकरीबन 10,000 मुख्तलिफ किस्म के पर होते हैं। बाज पर उड़ने के काम आते हैं, बाज जिस्म के साथ होते हैं, उसकी शेप नुमाया करते हैं। इसी तरह फ्लफी होते हैं, नरम होते हैं, आरामदेह होते हैं। तो लिबास भी अगर आरामदेह हो, नरम हो, सिल्की हो, कंफर्टेबल हो तो इसमें हरज नहीं, गुनाह की बात नहीं। हाँ, मर्दों के लिए सिल्क हराम करार दी गई, अगर उनके लिए हलाल होती तो शायद औरतों के हिस्से में बहुत थोड़ी आती। हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कोई नया कपड़ा पहनते तो उसका नाम लेकर फरमाते कि अल्लाह ने मुझे ये इनायत फरमाया, और फिर दुआ पढ़ते, अल्लाहुम्मा लकल हम्दु अंत कसौतनीही अस्अलुका खैर मा सुनिअ लहू व अऊज़ु बिका मिन शर्रिही व शर्रि मा सुनिअ लहू। ऐ अल्लाह, तेरे लिए ही सब तारीफ है, जैसा कि तूने मुझे ये कपड़ा पहनाया। मैं तुझसे इसकी भलाई और उस चीज की भलाई का सवाल करता हूँ जिसके लिए ये बनाया गया, और मैं तेरी पनाह चाहता हूँ इसकी बुराई से और उस चीज की बुराई से जिसके लिए ये बनाया गया। एक और दुआ है, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन खैरिही व खैर मा हुवा लहू व अऊज़ु बिका मिन शर्रिही व शर्रि मा हुवा लहू। तर्जुमा है, ए अल्लाह, मैं आपसे इस कपड़े की भलाई का और ये जिस मकसद के लिए है उसकी भलाई का सवाल करता हूँ। जिस मकसद के लिए ये कपड़ा पहना है उसकी भी भलाई का सवाल। कितना खूबसूरत जहन मोड़ता है ना इस्लाम अच्छी तरफ। कपड़ा पहनो, किसी खास ओकेजन का कपड़ा पहन रहे हो, और हो सकता है आप कपड़े तो खूब पहन जाए और वो सारा ओकेजन बर्बाद हो जाए, तो उस ओकेजन के लिए भी दुआ मांगी जा रही है। साथ ही अगर आप यहाँ आने से पहले ये दुआ पढ़ें तो इस सारे काम की भलाई की दुआ हो जाएगी, और इसकी बुराई से यानी इस लिबास की बुराई से और ये जिस मकसद के लिए है उसकी बुराई से तेरी पनाह चाहता हूँ, तो आप महफूज भी रहेंगे। हजरत उमर फरमाते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नए कपड़े पहनते हुए ये दुआएं पढ़ें, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कसानी मा उवारी बिही औरती व अतजम्मलु बिही फी हयाती। सब तारीफ अल्लाह के लिए है जिसने मुझे ये कपड़ा पहनाया जिससे मैं अपने शर्म की चीज छुपाता हूँ और अपनी जिंदगी में इसके जरिए खूबसूरती हासिल करता हूँ। और फिर पुराने कपड़े को सदका कर दे तो जिंदगी में और मरने के बाद खुदा की हिफाजत और खुदा के छुपाने में रहेगा, यानी उसका ऐब ढक जाएगा। जब नंगा होता है ना तो फरिश्ते साथ छोड़ देते हैं जो हिफाजत करते हैं। जो ही फरिश्ते साथ छोड़ते शैतान हमला आवर होता है। अगर आप बिस्मिल्लाह पढ़कर अपने लिबास उतार कर चेंज करते वक्त या नहाते वक्त तो इंशाअल्लाह ताला बहुत सी चीजों के शर से महफूज रहेंगे। इसके बाद फरमाया, व लिबासुत तक़वा, और तकवा का लिबास। एक लिबास इंसान के जाहिर का है और एक लिबास इंसान के बातिन का है। तकवा कहाँ है? दिल में। अत्तक़वा हा हुना, तकवा यहाँ है, अंदर है, दिल में है। तो दिल का लिबास, जिस तरह जाहिर को खूबसूरत बनाना जरूरी है और उसको छुपाना जरूरी है, इसी तरह बातिन को भी, अंदर को भी खूबसूरत बनाना जरूरी है। जाहिर तो लोग देखते हैं, बातिन अल्लाह देखता है। हम लिबास में कितना ज्यादा इस बात का ख्याल करते हैं कि लोग क्या कहेंगे। लोग कहेंगे लो हर वक्त एक ही लिबास पहना होता है, रोज वही, हर पार्टी में वही, और सिर्फ लोगों की नजरों में जचने के लिए हम कितनी बड़ी बड़ी रकमें खर्च कर देते हैं, कितने कितने बाजारों के टेलर्स के पास चक्कर लगाते हैं, कितना पैसा लगाते हैं। मकान बनाने के बाद जो ज्यादा खर्च आता है खाने पीने से भी बढ़कर वो अमूमन लिबास पर होता है। लेकिन अंदर के लिबास को खूबसूरत बनाने के लिए जिसे सिर्फ अल्लाह देखता है उसके लिए हम क्या करते हैं? लिबासुत तकवा, तकवा का लिबास बाहर भी होगा। जाहिर है कि वो जब अल्लाह की मर्जी के मुताबिक होगा तो तकवा का होगा, और अगर शैतान की मर्जी के मुताबिक है, याद रखिए शैतान ने लिबास उतरवाए थे। तो अगर हम अल्लाह की मर्जी का नहीं पहनेंगे तो मतलब क्या है कि शैतान की मर्जी का है, तो वो तकवा का लिबास नहीं हो सकता।
جو ایک شیطانی لک دیتا ہو یا شیطان کو خوش کرتا ہو. اور اسی طرح اندر کا لباس، دل کا لباس اللہ کا خوف. تقویٰ کیا ہے؟ اللہ کا خوف، حق کو مان لینا، اپنے لیے اور دوسروں کے لیے ایک ہی معیار، خود کو بندہ سمجھنا، تواضع اختیار کرنا، یہ سب کچھ اندر کے لباس میں ہے. اپنے دل کو، اپنے اندر کو حسد، بغض، نفرت، عداوت سے پاک کرنا. وہ چیزیں جو ہم ظاہر نہیں کر سکتے اندر بھی جمع نہ کر کے رکھیں. آپ کسی سے نفرت کرتے ہیں، ظاہر نہیں کر سکتے تو کوشش کریں اندر سے بھی نکل جائے، اس پہ توجہ نہ دیں. پھر فرمایا ذالک خیر، یہ اچھا ہے، یہ زیادہ اچھا لباس ہے. ظاہری لباس پہ تو بہت وقت لگاتے ہو، توجہ دیتے ہو، اندر کے لباس کو بھی توجہ دو، اور یہ زیادہ اچھا ہے. جسے تقویٰ کا لباس مل گیا اسے سب کچھ مل گیا. لعلہم یذکرون، شاید کہ وہ نصیحت پکڑیں، شاید کے بات سمجھ جائیں. اللہ تعالیٰ یہ کیوں کہہ رہے ہیں شاید کے؟ یہ کیوں نہیں کہتے وہ ضرور مان جائیں گے، ضرور نصیحت قبول کریں گے؟ اللہ تعالیٰ سچ فرما رہے ہیں نا. شاید کے کیوں کہہ رہے ہیں؟ شاید کے اس لیے کہ ہم ہیں ہی ایسے کہ جن سے شاید ہی کی توقع ہے. شاید یہ کر لیں، ضروری نہیں کہ کریں، اور اللہ کو تو کوئی پرواہ نہیں، نہ بھی کریں. ہاں، جانا اسی کے پاس ہے. لعلہم یذکرون. سورۃ النور، نور کا مطلب ہے روشنی، اور اگر سورۃ نور پڑھی ہی نہ جائے تو روشنی کہاں سے آئے گی؟ اس میں خاص طور پر خواتین کے لیے روشنی ہے، بہت سی ہدایات ہیں. سب سے پہلی آیت ہے سورۃن، ایک سورت ہے، انزلناہا، جسے ہم نے نازل کیا ہے، وفرضناہا، اور اس کو ہم نے فرض کیا ہے، یعنی لازم قرار دیا ہے.